السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى ان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون۔ سورہ مبارک روم میں ارشاد ہوا، کیا تم اپنی نفسوں کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ کیا زمین و آسمان کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ آبزرویشن، فلسفہ، تحقیق، علم کلام مشاہدہ کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جبرن مان لو، نہیں، عقل سے مانو، عقل کے ذریعے سے مانو۔ پھر زبان عارف یہ ہے، زبان عرفان یہ ہے، بصحرا بنگرم بصحرا سبینم، بدریا بنگرم سبینم، بہرجا بنگرم کو ہو در و دش نشان رخ زیبا سبینم۔ بابا طاہر عریان کہتے ہیں صحرا کی طرف جا رہا ہوں مالک، صحرا میں تو ہی تو ہے۔ دریا کی طرف دیکھ رہا ہوں تو دریا سے مرعوب نہیں، دریا کے بہانے والے کو دیکھ رہا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں مالک تو ہی نظر آتا ہے، تو ہی نظر آتا ہے۔ لیکن جہاں عقل میں مراتب جداگانہ ہیں، عقل انسانی یکساں نہیں ہوتی تو تفاوت فہم ہو جاتا ہے۔ تفاوت فہم کی وجہ سے معرفت میں ایک درجہ نہیں رہتا، ایک رتبہ نہیں رہتا، ہر ایک اپنی اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ لیکن اس معرفت حقیقی کے لیے، اس معرفت واقعی کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے تو ہم نہ یونان کی طرف جائیں، نہ علوم جدیدہ کی طرف جائیں، بلکہ ہر ایک کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسی کے در سے چلو جس کے در پہ آ کر جبرائیل امین سلام کیا کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا لا تدرک الابصار ہوا یدرک الابصار، تم اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کی ذات ہے۔ لا تدرک الابصار، تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہماری بینائی کی کمزوری، ہم اس دیوار سے باہر نہیں دیکھ سکتے تو خالق کائنات کو کیا دیکھیں گے؟ اور یہاں پھر حافظ، عرفان، زاہد، اب ذرا غور بھی کریں، کسی نے کہا تھا رب ارینی، رب ارینی، اب زاہد کہہ لیے، حافظ کہتے ہیں علم عرفان ہے، زاہد تو وہ رب ارینی، زاہد تو وہ رب ارینی انچ تمنا، زاہد تو وہ رب ارینی انچ تمنا، باوجیدہ خود بھی نہ توندید خدا را۔ زاہد یہ کیا تیری تمنا ہے کہ خدایا میں تجھے دیکھ لوں، میں تجھے دیکھ لوں؟ دیدہ خود بھی سے، جو خود بھی نگاہ ہو، جو محدود نگاہ ہو، اس محدود نگاہ سے، خود بھی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ ما فوق ابصار ہے، وہ ما فوق ابصار ہے۔ تو عقل کی گتھیوں میں، فکر کے الجھاؤں میں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ خرد واقف نہیں نیک و بد سے، بڑی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے۔ ہم اپنی خرد سے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، لیکن جہاں خرد کی رسائی ہی نہیں ہوئی ہے، خرد کی رسائی ہی نہیں ہوئی ہے، ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم اس کی ذات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو وہ ہر جگہ، ہر مقام پر موجود ہے۔ اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، لیکن عزیزان محترم کائنات کو یہ بتلاؤ کہ یہ کلمہ مسلمانوں کا نہیں، انسانیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کائنات کی تکوین لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ زمین و زمان کا مدار لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ علم کی انتہا لا الہ الا اللہ ہے۔ انسانیت کی سعادت لا الہ الا اللہ ہے۔ انسانیت کے لیے مرکز لا الہ الا اللہ ہے۔
حیات لا الہ الا اللہ ہے، انسانیت کی موت لا الہ الا اللہ ہے، حیات بعد موت لا الہ الا اللہ ہے، خلقت لا الہ الا اللہ ہے، موت قیامت لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ خرد، یہ عقل، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے حدیث میں ارشاد ہوا کہ مفتاح الجنہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کو کہہ دیا اسے جنت مل گئی، جنت مل جاتی ہے۔ مفاتیح الجنہ لا الہ الا اللہ، جنت کی جتنی چابیاں ہیں سب لا الہ الا اللہ سے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہو، جہاں چاہو جنت میں پہنچ جاؤ، جہاں چاہو پہنچ جاؤ۔ اس لیے معصوم نے، وارث نبی نے اپنی زبان سے یہ کہا تھا، ان ابی ہے وہ ان ابی ہے وہ ان ابی ہے ان رسول اللہ حتی قال جبرائیل، اور پھر جبرائیل یہ فرماتے ہیں میں نے سنا رب العزت کو یہ کہتے ہوئے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا حصار ہے، اور جو اس حصار میں آ جائے وہ امان پا گیا، وہ امان پا گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے جو معصوم سے بیان کر رہا ہے۔ اور میں یہاں امام غزالی سے بیان عرض کروں آپ کی خدمت میں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ کسی جنگ میں کسی صحابی نے جب حملہ کیا کافر پر، اور کافر موت کے ڈر سے ایک مرتبہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، اور صحابی نے قتل کر دیا۔ آ کے کہا یا رسول اللہ، جنگ میں واقعہ پیش آیا، اس نے خوف کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ تو رسول اللہ نے کہا کیا تو نے قتل کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد؟ ہاں، وہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا بلکہ خوف سے کہہ رہا تھا۔ رسول اکرم نے فرمایا کیا تو نے اس کے قلب کو چیر کے دیکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ امان ہے۔ اور خطبہ حج آخر میں رسول اکرم نے یہی تو فرمایا تھا نا، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ میرے حفظ میں ہے، امان میں ہے، اس کا مال، اس کا خون ہمارے لیے محترم ہے۔ دیکھو لا الہ الا اللہ کہنے والوں زبان سے نہیں دل سے کہو، جب دل میں لا الہ الا اللہ ہو تو دل پاک ہوگا، بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، تفرقہ نہیں ہوگا، سیاسی تقسیم نہیں ہوگی، لسانی تقسیم نہیں ہوگی۔ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اللہ کا ہو جائے تو پھر اللہ کے بندوں پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ ایوان میں اقتدار میں نہیں ملتا، لا الہ الا اللہ کی معرفت رتبہ و دولت میں نہیں ہے، لا الہ الا اللہ قلندری میں ہے، درویشی میں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو دیکھو یہ دنیا کے ہر رتبہ و ہر فکر و نظر سے بلند ہو کے پہچانو، کہیں ایسا نہ ہو کسی مومن کا دل ٹوٹ جائے، لا الہ الا اللہ کہنے والے کا دل ٹوٹ جائے تو خدا کیسے قبول کرے گا؟ ہر ایک کا خیال رکھو، انسانیت کا احترام لا الہ الا اللہ ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ معرفت جس کو کبھی یونان سے حاصل کریں، کبھی یورپ سے حاصل کریں، آج کی دنیا میں آپ نے سنا ایک جدید اطلاع یہ ملی کہ ایک ایسا ستارہ اب نظر آیا جو 12 ارب سال کے بعد اس کی روشنی زمین تک پہنچی ہے۔ یہ ہے یونیورس، یہ ہے کائنات، 12 ارب سال کے بعد
اس کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے. آپ کی نظر یہاں تک نہیں جاتی، آپ کے قدم چند میل نہیں